شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے تو بچے صحت مند ہوں گے. یہ اللہ کا بھی حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ ان بچوں کو اگلے زمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. باپ ماں سے بچوں کو بدزن کر رہا ہے کہ تمہاری ماں ایسے ہے, ماں جو ہے وہ بچوں کو باپ کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا رہی ہے کہ نہیں تو تمہارا تو باپ ہی ایسا ہے, تم نے اس سے نہیں ملنا, تم نے اس سے نہیں ملنا, تو کیا ہوگا؟ بچہ تو ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا نا. بچوں کو کھلائیں سونے کا نوالا لیکن دیکھیں شیر کی آنکھ سے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ تلوار لٹکا کے رکھو, بچوں کو اگر مارنا بھی ہو نا تادیباً مارو. مارنے کا اسلام میں تصور نہیں ہے, تادیباً ادب سکھانے کے لیے. تادیباً بچوں کو کسن مکے یہ مارے وہ فلاں مارے, اس سے بچہ متنفر ہوگا, باپ سے بھی متنفر ہوگا, ماں سے بھی متنفر ہوگا. بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ کہیں گے, بچہ وہ کرے گا جو آپ کریں گے. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. کھیل کے میدان ویران اور ہسپتال آباد. آج ہمارے بچے, ہماری قوم کے بچے بیمار ہیں, بچے سارے بیمار ہیں, ہر وقت ذہنی پریشانی کا شکار ہیں, ان کی صحت لاغر ہوتی جا رہی, کمزور ہوتے جا رہے ہیں. موبائل میں گھستے دیکھتے دیکھتے سارا دن موبائل, حتیٰ کہ ہم قبروں میں جا پہنچیں گے, موبائل ہمیں قبر کی دیواروں تک لے چکا ہے. میرے ساتھ موجود ہے محترم جناب علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب, مفتی احسان ادریس صاحب. بچوں کی صحت کا راز کیا ہے, بچے صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور کون سے کھیل بچوں کو کھیلنے چاہیے, جانتے ہیں شیوخ سے. محترم علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب, جب سے یہ موبائل آیا ہے اور ہمارے بچے کھیل سے دور ہوئے, صحت مندانہ سرگرمیوں سے دور ہوئے, اور تب سے لے کر بچوں کی صحت بالکل ہی ختم ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں, اسلام کیا تربیت کرتا ہے والدین کی اس معاملے میں کہ وہ بچوں کس طرف لگائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اللہ اکبر. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. یہاں طاقت ایمان کی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی ہو سکتی ہے, دونوں معنی ہیں, لیکن زیادہ معنی جو ہے وہ جسمانی طاقت کا مالی بھی ہے, مالی بھی آ سکتی, مالی طاقت بھی ہو سکتی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. تو طاقتور معاشرہ, طاقتور بچے, ہیلدی بچے, وہ ہر ایک کو پسند ہے. واہ, صحت ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر کہ اپنے فارغ وقت کو غنیمت ڈالیے مصروفیت سے پہلے, اور اپنی صحت کو غنیمت جانیے بیماری سے پہلے. اللہ اللہ. اور عام طور پر ان دو نعمتوں کا لوگ قدر نہیں کرتے, نہ صحت کا اور نہ فارغ وقت کا. اللہ. تو ان دونوں کو جو ہے وہ پروڈکٹیو بنانا, ان کو میننگ فل بنانا اور ان کا خیال کرنا, اور خاص طور پہ جب آپ فیملی کو بلڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ بچوں کی صحت کا راز کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے. تو ایک بہت ہی زبردست جو ٹپ دینے لگا ہوں میں آپ کے توسط سے ناظرین کرام کو. شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے تو بچے صحت مند ہوں گے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ جی جی بالکل. پیرنٹنگ یعنی اب والدین کا تربیت کے لیے کسی بھی سیمینار میں شامل ہونا اور اپنے بچوں کے متعلق حریص ہونا کہ میرے بچے کس طرح صحت مند ہوں گے, اس پر مختلف کورسز ہوتے ہیں, الحمدللہ ہم بھی کرواتے ہیں. اس کے لیے ایک سیمینار کے اندر جس میں کافی سارے ماں باپ جو ہے وہ شامل تھے, وہاں پر سپیکر نے, گیسٹ نے یہ سوال کیا والدین سے کہ کیا چیز ہے جو آپ اپنے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کے بچے جو ہیں وہ طاقتور, مضبوط اور صحت مند بن سکتے ہیں. تو ایک والدہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ ایمان, اخلاص, دین پر عمل پیرا ہونا, قرآن مجید کی تلاوت, فرائض اور نوافل کا اہتمام, اخلاقیات اور دینی اور دنیاوی تعلیم. تو جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا نہیں, یہ اپنی جگہ پر سب ویلیوز ہیں, لیکن اس سے بھی اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ جائیے اور اپنے بچوں کے شوہر سے محبت کیجیے, اور شوہر اپنی بیوی سے, اپنے بچوں کی ماما سے محبت کرے. جب بچوں کو گھر کے اندر ایک ہیلتھی انوائرمنٹ ملے گا, ماں باپ کی جب خصوصی توجہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی تو بچے وہاں سے محبت بھی سیکھیں گے, اخلاص بھی سیکھیں گے, پیار بھی سیکھیں گے, اچھا کھانا بھی کھائیں گے. اگر انہیں کھانا اچھا نہیں بھی ملے گا تو ماں باپ کی محبت, میوچل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان پر اتنے پازیٹیو جو ہے وہ افیکٹ پڑیں گے, امپیکٹ پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ صحت مند ہوں گے. یعنی آپ گھر میں بہترین سے بہترین کھانا کھلا دیں, بہترین سے بہترین لباس لے کے دے لیں, لیکن گھر کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے, بیوی کا مزاج اور ہے, شوہر کا مزاج اور ہے, باپ کچھ اور سوچتا ہے, بچے کچھ اور سوچتے ہیں, ماں کچھ اور سوچتی ہے. جب گھر کے اندر میدان جنگ لگا ہوگا, انڈیا پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہوگی, تو کیا گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کے اوپر کوئی, ان کی صحت کے اوپر کوئی اچھا اخلاق پڑے گا, اثر پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں. بچہ والدین کی لڑائی کو
اس قدر سیریس لیتا ہے کیونکہ وہ والدین سے تحفظ لینا چاہتا ہے, والدین کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے, والدین کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے. جب والدین میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, کوفت رہے ہیں, گھر میں ٹینشن ہے, مصیبت پڑی ہوئی ہے, میدان جنگ بنا ہوا ہے, تو بچہ ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے, اسے کھانا اچھا نہیں لگتا, اسے جو ہے وہ گھر کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, کپڑے اسے اچھے نہیں لگتے. آپ پھر کیا کرتے ہیں, پھر کیا دیکھتے ہیں, یا تو وہ سکرین کے اندر گم ہو جائے گا, ٹیلی ویژن کی سکرین میں, موبائل کی سکرین میں, لیپ ٹاپ کی سکرین میں, یا اسی طرح دیگر جتنے بھی گیجٹس ہیں وہ ان ڈراموں کے اندر جائے گا, کارٹونز کے اندر جائے گا. وہ ماں باپ کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ ہر وقت جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو بہترین کیا ہے کہ والدین آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا حق ادا کریں. یہ اللہ کا بھی حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. اخلاقیات بھی یہی جب کہتی ہیں. آپ اپنے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کریں گے, کیونکہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں. تو جب آپ یہ اخلاق, یہ کردار اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ غلطیوں کو معاف کرے گی, اگنور کریں گے دونوں, اور ایک دوسرے کی محبت کو پروان چڑھیں گے, تو جو بچے ہوں گے آپ انہیں خشک روٹی بھی کھلا دیں, آپ انہیں جو ہے وہ پھٹا پرانا لباس بھی پہنا دیں, ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی, ان کے چہرے پر خوشی ہوگی, ان کے چہرے پر جو ہے وہ بیماری نہیں نظر آئے گی, وہاں بیماریاں دور ہو جائے گی. آج بچوں کے اندر اتنی بیماریاں ہیں, انزائٹی ہے, اتنا خوف ہے, اتنا ڈر ہے, سٹریس ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. بچے باہر جا کے گلی محلوں میں دوست تلاش کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی. کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہا. بچے باہر جا کر جو ہے وہ تعلق استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کا مس یوز بھی ہوتا ہے. معاشرے کے اندر بھیڑیے بھرے پڑے ہیں جو آپ کے بچوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں, اور ان کا قتل بھی ہوتا ہے, ان کی جو ہے وہ عزتوں پر بھی حملہ ہوتا ہے, ان کی فکری طور پر بھی ان کو اغوا کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت بنائیں گے کہ آپ بیوی کے ساتھ اچھا تعلق, شوہر کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے, اور حسن بچوں اخلاق کے سے ملیں ساتھ گے, بھی دوستی والا ماحول ہے کریں تو گے. آٹومیٹکلی بچوں کے ساتھ دوستی ہو جائے گی. کیا بات ہے. یہاں ہو کیا رہا ہے, باپ ماں سے بچوں کو بدزن کر رہا ہے کہ تمہاری ماں ایسے ہے, اور ماں جو ہے وہ بچوں کو باپ کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا رہی ہے کہ نہیں تو تمہارا تو باپ ہی ایسا ہے, تم نے اس سے نہیں ملنا, تم نے اس سے نہیں ملنا. تو کیا ہوگا, بچہ تو ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا نا. اس کے لیے ماں بھی ضروری ہے, باپ بھی ضروری ہے. گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بچے کو. بیوی کو بھی نیا شوہر مل سکتا ہے, شوہر کو بھی نئی بیوی مل سکتی ہے, لیکن بچوں کو کیا ماں باپ مل سکتا ہے؟ تو سب سے بہترین رزلٹ, بہترین راز جو ہے یہ حکماء, ادباء اور اہل علم کے نزدیک کہ گھر کے اندر میاں اور بیوی کا امن و سکون ہوگا تو بچوں کے اندر صحت بھی ہوگی, ان کے اندر جو ہے وہ تعلیمی قابلیت بھی بڑھ جائے گی, ان کے اندر دنیا کے ساتھ معاملات ڈیل کرنے کے گیٹس بھی جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اور وہ ایک خوبصورت جو ہے وہ نسل پروان چڑھے گی. نسل پروان چڑھے گی. سبحان اللہ. مفتی حسان ادریس صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب نے. والدین کا یعنی کہ شوہر بیوی کا جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور محبت اور اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس پہ ظاہر ہے بچوں کی صحت پر بھی بڑے پازیٹیو امپیکٹس پڑتے ہیں, اور دوسرا والدین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بڑا محبت سے, شفقت سے پیش ہیں, دوستانہ رویہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں والدین سے ڈسکس کریں بجائے اس کے کہ باہر غلط دوستیاں کریں. آپ کی کیا رائے مفتی حسان ادریس صاحب؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلا کر نہ صرف اس مرض کی تشخیص کی بلکہ اس کا حل بھی دے دیا. میں حضرت عمر کے قول سے شروع کروں گا, خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو, کیونکہ ان بچوں کو اگلے زمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ. یہ کس کا قول ہے؟ عمر فاروق کا. رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے جو علامہ صاحب نے بات کی, میں اس میں چھوٹا سا ایک اضافہ کر کے پھر میں بات کو آگے چلاؤں گا. ڈاکٹر جیر اقبال بہاولپور کے مشہور ڈاکٹر ہیں, میں ان سے ملا ہوں, بہت شریف النفس ڈاکٹر ہیں. وہ فرماتے ہیں آپ نے جس بچے سے دشمنی کرنی ہو نا, جس بچے سے دشمنی, اس کو آپ ٹیبلٹس موبائل دے دو. ہمارے ہاں بچہ روتا ہے نا, میرے ساتھ بھی, وہ فوراً رو رہا ہے, یہ لو موبائل لے لو, وہ گیم. وہ آج کل بچے ایسی سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دماغ کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے, ہر 3 سیکنڈ بعد وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ دونوں میاں بیوی ملیں گے, محبت بڑھے گی تو بچے کے اندر اثرات ہوں گے, کیونکہ وائبز ہوتی ہیں. ایک بچہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ماں بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اس میں اثرات, محبت, بشاشت, شفقت, الفت, اس میں جو ہے چاشنی, وہ ساری چیزیں ریز وہ نکل رہی ہوتی ہیں. اور ایک بات, ہمارے ہاں اگر میاں بیوی کی فکر جدا ہوگی نا, بیوی کہتی ہے میں نے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے, دین در بنانا ہے, باپ کہتا ہے میں نے اسے بڑا دنیا دار بنانا ہے, بیوروکریٹ, بینکر بنانا ہے, تو بچہ فالو دین کو نہیں کرے گا, وہ دنیا کو کرے گا. کیوں؟
کیونکہ شیطان جس کے ساتھ بھی لگا ہوگا شیطان اس کی اس طرف مولڈ کر دے گا. جب فکریں جدا ہوگی بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی, لڑائی جھگڑا ہو, معاملات ہو, نیگیٹیوٹی پھیلے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ والدین کا آپس میں اتنا سلوک ہو کہ بچے بھی اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو والدین سے کریں. یہ بات میں بھی اسی طرف آ رہا تھا. آپ اپنے بچوں سے دوستی نہیں کریں گے, ان کو ٹائم نہیں دیں گے, ان کو پارک لے کے نہیں جائیں گے, ان کے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے نہیں. آپ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ضیاء صاحب, میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, مجھے پتا ہے باہر کے جو بھیڑی ہیں شیطان ہے وہ دوستی کریں گے ان سے. اللہ. اور ان کے جو ہے تنہائیوں کے ساتھ کھیلیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے ایک اسٹوڈنٹ تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے ایک کلاس میں یہ بات آن ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میں کامپرومائز بات کو کہتے ہیں. ہم وہ چونکہ بالغوں کی ایک محفل تھی, ہم نے اس میں سوال اٹھایا کہ آپ کا لائف پارٹنر کیسے ہونا چاہیے, وٹ یو چوز یور لائف پارٹنر فار فیوچر. ایک بچی کہا کہ میں آئی ول نیور میری. میں کہا وائی, میں ایک دم کام گیا, کہنا میں شادی نہیں کروں گی سر. میں کہا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کیوں شادی نہیں کریں گے؟ کہتی ہیں اس لیے کہ میں نے بچپن سے پیدائش کے بعد اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا ہے. ہائے 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 ہائے. میں آپ کو قسم خدا کی بات کہہ رہا ہوں, آپ کے میں یونیورسٹی کی طالبہ, ہم بیٹھے تھے کہ لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے, اسپوز کیسا ہونا چاہیے. میں وہ بتا رہا تھا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, ایک اچھے پارٹنر کے لیے دعا سکھا رہا تھا. جب فضائل میں نے کہا تم کیا دیکھتی ہو پارٹنر میں, کہ وہ دنیا دار ہو, دیندار ہو, بیوروکریٹ ہو, پیسوں والا ہو, دولت والا ہو, اس کی ایسی باڈی ہو, ایسا وہ جو ہے معاملہ ہو. لڑکے کیا دیکھتے ہیں, میں اس وقت ساری سائیکی دیکھ رہا تھا. ایک لڑکی کہتی ہے میں نہیں شادی کروں گی سر, میں نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھا ہے اور میں ماں باپ کو لڑتے دیکھتے آ رہی ہوں, لہٰذا میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ ہو سکتا ہے میرا میاں بھی مجھ سے لڑے گا. اس نے لڑتے دیکھا, اس کی یہ سوچ بنی ہے. کس نے یہ سوچ پروان چڑھائی معاشرے میں؟ کوئی باہر سے چور آیا تھا, کوئی اسرائیل کی سازش تھی, کوئی امریکہ آیا تھا. میاں بیوی کی جب فکریں جدا ہوں گی, لڑائی جھگڑے ہوں گے تو نیگیٹیوٹی آپ کے بچوں کے اندر اثر انداز ہوگی. اس لیے والدین کی آپس میں میاں بیوی کی محبت, اس لیے بچوں کے ساتھ پارک جائیں, کھیلے کودیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, فرمایا نہیں کہ بچوں کو تیراکی سکھاؤ, گھڑ سواری سکھاؤ, نیزہ بازی سکھاؤ. ان کو اگلے زمانے کے لیے پیدا کیا گیا, حضرت عمر فرماتے ہیں. اس لیے بچوں کے ایکٹیویٹی, آپ جب یہ اس طرح کے کام کریں گے, ان کو آپ نے گیجٹس دے دیے, موبائل دے دیے, اور پھر آپ نے دشمنی کے جو ہے نا روپ میں, رہزنی کے روپ میں آپ رہبری کے روپ میں رہزنی کر دی. بچے کا بھلا کر رہے ہیں, چپ ہو جائے گا, لیکن بھلا نہیں کر رہے ہیں آپ بچے کا نقصان کر رہے ہیں. بچوں کو موبائل دے رہے ہیں, اس کی اسکرین, اس کی آنکھیں جو ہے کمزور ہو جاتی ہیں, اس کو جو ہے وہ ہر 3 سیکنڈ بعد سین چینج ہو رہا ہے. اگلا سین کیا ہے, یہ کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے. کیوریوسٹی کون پیدا کرتا ہے؟ کارٹون پیدا کرتے ہیں. ایسے کارٹون آ گئے. ایک بچہ کہتا ہے میں بڑے تو کیا بنو گا بچہ, میں بڑا کر بھیم بنوں گا. اب بھیم کہاں کا کارٹون ہے؟ ہندوستان کا کارٹون ہے, آپ کے پڑوسی ملک کا کارٹون ہے. بھیم ایک کریکٹر ہے, چھوٹا بھیم. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے بچوں کو اگر ہیلدی ایکٹیویٹی کرانی ہے تو میں علامہ صاحب کی بات کی حمایت کرتا ہوں. دونوں ماں باپ مل کر تربیت کریں گے تو ایک پروڈکٹ پیدا ہوگی, ایک پروڈکٹ تیار ہوگی, ایک آپ کا جو ہے اگلے زمانے کے لیے خوبصورت بچہ پیدا ہوگا جو آپ دونوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. سبحان اللہ. ورنہ نیگیٹیوٹی پھیلے گی. بچوں کے ساتھ محبت کرو, پیار کرو, عشق کرو, ان کو دیکھو, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کس طرح رحم کیا, ان کو جو ہے گودوں میں اٹھایا, ان کو پیار کیا, ان کا حال چال پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا دنیا میں, آپ بتائیے بتائیں. مجھ سے بھی کچھ والدین ایسے بھی دیکھے ہیں, وہ بڑا ڈانٹ ڈپٹ کے فرعون بنے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر. ایسے والدین کو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ایک جگہ گیا تو بچے نا کھیل رہے تھے, بہت شدید کھیل رہے تھے. بڑے عالم کے پاس لے کر گیا. میں کہا سر بچے بہت شرارتی کر رہے ہیں. کہتے ہیں شکر کرو بچے شرارتی کر رہے ہیں, یہ ہیلدی ماں باپ کی نشانی ہوتی ہے. اگر بچے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں تو لوگوں کو لے کر کہ بچے بیمار ہیں. تو والدین بعض اوقات بچے کو ایسا ڈانٹ دیتے. دیکھیں بچوں کو کھلائیں سونے کا نوالا. کس کا نوالا؟ سونے کا. لیکن دیکھیں شیر کی آنکھ سے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ تلوار لٹکا کے رکھو. بچوں کو اگر مارنا بھی ہو نا تادیباً مارو. مارنے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. تادیباً ادب سکھانے کے لیے, تادیباً, تعذیباً نہیں. بچوں کو کسن مکے یہ مارے وہ فلاں مارے, اس سے بچہ متنفر ہوگا, باپ سے بھی متنفر ہوگا, ماں سے بھی متنفر ہوگا. بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ کہیں گے, بچہ وہ کرے گا جو آپ کریں گے. میرا بیٹا کہتا ہے میری بیگم کو, میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بابا سے بات نہیں کروں گا. بابا نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا. میں منہ دیکھ رہا اس کا, بچے کا 4 سال کا, کیا پدی کا شوربا. بچے کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. اصل تربیت وہ ہوتی ہے جو آپ کمرے میں, جیسے بیوی کو کہنا ہو نا کوئی بات کرنی ہو, اس کو بھی کوئی بات کرنی تو کمرے میں تنہائی میں اس سے بات کریں, ڈانٹیں. دنیا کے سامنے عزت نفس اس کی مجروح کریں گے. آپ کو پتہ ہے جانوروں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے نا, جانوروں کی بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بچہ تو پھر انسان ہے. انسان کا بچہ 3 نسبتیں اللہ نے دی ہے. انسان کو کتنی نسبتیں دی ہیں؟ 3 نسبتیں. اولاد آدم, مسجود ملائکہ, نبی زادہ, محمد رسول اللہ کو امتی. آپ اتنی بڑی خوبصورت مخلوق کو, آپ جس کو اگلے زمانے کے لیے پیدا کیا گیا,
جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, اس کو ڈانٹ رہے ہیں, اس کی نظر نفس مجبور کر رہے ہیں. ایک محقق کے پاس ایک شخص گیا, اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے لیکن پڑھائی میں کوئی زیادہ لائق نہیں ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لائق ترین ہو, یہاں تک کہ وہ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا ایڈمیشن ہو. یہ میری ایک خواہش ہے, وش ہے. تو اس آتھر کے پاس, اس محقق کے پاس جا کر اس نے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا ٹول بتائیں, کوئی ایسا گر بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے بچے کے اندر یہ ایبلٹی, یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اس کا داخلہ ہو جائے. تو اس استاد نے کیا جواب دیا ہوگا؟ کسی اچھی اکیڈمی کا, کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کا, کسی بڑی یونیورسٹی کا مشورہ دیا ہوگا؟ نہیں. اس نے کہا گو ہوم اینڈ لو یور وائف. گو ہوم اینڈ لو یور وائف. وہ بندہ حیران رہ گیا کہ میں اتنے بڑے بندے کے پاس آیا ہوں اور میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بچے کو کوئی اچھا ٹیوٹر ریکمینڈ کرے گا, کوئی اچھا انوائرمنٹ ریکمینڈ کرے گا, کوئی بڑی یونیورسٹی, کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرے گا, کوئی بڑی کتاب کوئی جو ہے وہ رہنمائی کے طور پر, گائیڈ کے طور پر بھیجے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ چھوٹا سا عمل کہ جائیے جا کے اپنی بیوی سے محبت کیجئے. جب گھر کے اندر محبت کا ماحول ہوگا, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے محبت کرے گی, تو گھر کے اندر جو بچہ ہے اس کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوگی. اور آپ اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض نہیں بنائیں گے, وگرنہ گھروں کے اندر آج پلنے والے, پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں. اسی لیے خودکشیوں کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اسی لیے جو ہے وہ ڈرگز کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کے کالجز میں, آپ کی یونیورسٹیز میں, آپ کے سکولز کے اندر کیوں جو ہے وہ منشیات کا استعمال زیادہ ہے؟ کیونکہ گھروں کے اندر جو ہے وہ بدسکونی ہے, گھروں کے اندر ماں باپ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور بچوں کے لیے سکون نہیں ہے. تو بچہ ذہنی سکون کے لیے پھر برے ہاتھوں کے اندر جا کر جو ہے وہ نشے کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ تو جو ہے وہ یہاں پر سکول کے اندر نشہ مل جائے. اور اگر آپ یہ ماحول گھر کے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ذمہ داری کا ایک بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, اگر آپ ذمہ داری اور شعور کے ساتھ والدین نہیں بن سکتے تو ایسی روحوں کو کیوں جنم دیتے ہیں جو آپ کی سختی کی وجہ سے خود تکلیف میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب, بہت احسن طریقے سے آپ نے رہنمائی فرمائی. مفتی احسان ادریس صاحب, بچوں کی زندگیاں اور بچوں کی صحت کا اگر خیال رکھنا ہے اور ان کو صحت مند بنانا ہے تو والدین سب سے پہلے آپس میں محبت کریں تاکہ اس کے پازیٹیو جو امپیکٹس ہیں, مثبت اثرات ہیں, وہ بچے کی صحت پر, جسمانی صحت پر, روحانی صحت پر, اس کی ذہنی صلاحیت پر اور صحت پر فرق پڑے تاکہ وہ بچہ صحت مندانہ زندگی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کی طرف منہ ہو سکے. اگر والدین ایسا نہیں کرتے اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے نیگیٹو اثرات تو ہوں گئی, بشرطے یہ بھی کہ بچہ وہ کچھ ایسے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو دوست بنا لے گا جس سے اس کی زندگی کے اندر نہ صرف نیگیٹو اثرات آئیں گے بلکہ وہ معاشرے کی تہذیب, ثقافت, روایات, اسلام, دین, ایمان, یقین سے بھی دور ہوتا جائے گا. لہٰذا والدین کے لیے بہت ضروری ہے وہ آپس میں محبت کریں تاکہ بچے کے اوپر اس کے اچھے اثرات پڑیں. اور آپ کے بچے کیا موبائل استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو موبائل دیا ہو اور کتنی دیر وہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ کا اس کو چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ کمنٹ لازمی کیجیے گا. ضیاء تعمیری, اللہ نگہبان.